جی ضرور، میں نے آپ کے ناظرین کے لیے ایک غزل اور ایک نظم کا انتخاب کیا ہے، تو سب سے پہلے غزل کے چند اشعار حاضر خدمت کروں گی۔ تو مطلب ملاحظہ کیجیے گا کہ قصد جاں ٹوٹ گیا، قصد وفا ٹوٹ گیا، قصد جاں ٹوٹ گیا، قصد وفا ٹوٹ گیا، اور ایک ہی ضرب میں مٹی کا خدا ٹوٹ گیا۔ قصد جاں ٹوٹ گیا، قصد وفا ٹوٹ گیا، قصد جاں ٹوٹ گیا، عہد وفا ٹوٹ گیا، اور ایک ہی ضرب میں مٹی کا خدا ٹوٹ گیا، اور آنکھ میں چبھنے لگیں کرچیں تو احساس ہوا، آنکھ میں چبھنے لگیں کرچیں تو احساس ہوا کہ خواب کے ساتھ میرا خواب نما ٹوٹ گیا۔ آنکھ میں چبھنے لگیں کرچیں تو احساس ہوا کہ خواب کے ساتھ میرا خواب نما ٹوٹ گیا، اور وقت کی چال میں دنیا ہی بدل جاتی ہے، وقت کی چال میں دنیا ہی اجڑ جاتی ہے، کیا ہوا تیرا جو ایک خواب ذرا ٹوٹ گیا۔ وقت کی چال میں دنیا ہی اجڑ جاتی ہے، کیا ہوا تیرا جو ایک خواب ذرا ٹوٹ گیا، اور دل سے ہم کھیلا کیے تھے تو یہی ہونا تھا، دل سے ہم کھیلا کیے تھے تو یہی ہونا تھا، آئینہ چھوٹ کے ہاتھوں سے گرا ٹوٹ گیا۔ دل سے ہم کھیلا کیے تھے تو یہی ہونا تھا، آئینہ چھوٹ کے ہاتھوں سے گرا ٹوٹ گیا۔ اور زلزلہ آیا تھا اس عالم ہستی میں کہ پھر، زلزلہ آیا تھا اس عالم ہستی میں کہ پھر، احتساب اس کا ضروری ہے کہ کیا ٹوٹ گیا۔ زلزلہ آیا تھا اس عالم ہستی میں کہ پھر، احتساب اس کا ضروری ہے کہ کیا ٹوٹ گیا۔ اور اب کریں بھی تو تباہی کا گلہ کس سے کریں، اب کریں بھی تو تباہی کا گلہ کس سے کریں، ریت کا گھر ہوا سیلاب زدہ ٹوٹ گیا۔ اب کریں بھی تو تباہی کا گلہ کس سے کریں، ریت کا گھر ہوا سیلاب زدہ ٹوٹ گیا۔ اور ساتھ تھا بھیگی رتوں میں تو ہر ایک عہد وفا، ساتھ تھا بھیگی رتوں میں تو ہر ایک عہد وفا، اور تپتے صحراؤں میں اقرار تیرا ٹوٹ گیا۔ ساتھ تھا بھیگی رتوں میں تو ہر ایک عہد وفا، تپتے صحراؤں میں اقرار تیرا ٹوٹ گیا۔ اور اس کے ہاتھوں سے کہاں ٹوٹی تھی جذبات کی ڈور، اس کے ہاتھوں سے کہاں ٹوٹی تھی جذبات کی ڈور، جو میرے ہاتھوں میں تھا وہی سرا ٹوٹ گیا۔ اس کے ہاتھوں سے کہاں چھوٹی تھی جذبات کی ڈور، جو میرے ہاتھوں میں تھا وہی سرا ٹوٹ گیا۔ اور آخری شعر حاضر کر رہی ہوں کہ آج فرصت ہے تو کچھ سیر ذرا باطن کی، آج فرصت ہے تو کچھ سیر ذرا باطن کی، جائزہ لینے دے کیا باقی ہے کیا ٹوٹ گیا۔ آج فرصت ہے تو کچھ سیر ذرا باطن کی، جائزہ لینے دے کیا باقی ہے کیا ٹوٹ گیا۔ اور مقطع حاضر کر رہی ہوں کہ تم سے کیا جرم ہوا ہم سے کہاں بھول ہوئی، تم سے کیا جرم ہوا ہم سے کہاں بھول ہوئی، کیسے ممتاز یہ رشتوں کا سرا ٹوٹ گیا۔ تم سے کیا جرم ہوا ہم سے کہاں بھول ہوئی، کیسے ممتاز یہ رشتوں کا سرا ٹوٹ گیا، کیسے ممتاز یہ رشتوں کا سرا ٹوٹ گیا۔ ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ نظم کا عنوان ہے مجبوری، اور یہ نظم میں نے ان بچوں کو ڈیڈیکیٹ کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، 5 سال کے، 6 سال کے، 8 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے، جن کو ان کے ماں باپ کمانے کے لیے شہر بھیج دیتے ہیں۔ میں جذبات کو کتنا ظاہر کر پائی ہوں یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ ملاحظہ کیجیے گا کہ نہ جانے کتنے آنسو کتنی یادیں لے کے آیا ہوں، نہ جانے کتنے آنسو کتنی یادیں
لے کے آیا ہوں، میری ماں گاؤں میں ہے، میں کمانے شہر آیا ہوں۔ نہ جانے کتنے آنسو، کتنی یادیں لے کے آیا ہوں، میری ماں گاؤں میں ہے، میں کمانے شہر آیا ہوں۔ تو صبح دم منہ اندھیرے سیٹھ جب مجھ کو اٹھاتا ہے، صبح دم منہ اندھیرے سیٹھ جب مجھ کو اٹھاتا ہے، ذرا کچھ دیر ہو تو گالیاں مجھ کو سناتا ہے، مجھے تب ماں کا ممتا سے جگانا یاد آتا ہے، میرا کروٹ بدل کر لیٹ جانا یاد آتا ہے، وہ ماں کا پیار سے بالوں کو سہلانا بھی یاد آئے، وہ ماں کا پیار سے بالوں کو سہلانا بھی یاد آئے، مجھے وہ ڈانٹنا پھر ہنس کے بہلانا بھی یاد آئے۔ میں دن بھر کام کر کے جب تھکن سے چور ہوتا ہوں، میں دن بھر کام کر کے جب تھکن سے چور ہوتا ہوں، بتاتا میں نہیں ماں کو مگر چھپ چھپ کے روتا ہوں، جو سپنے میں نے ماں کی گود کی عشرت میں دیکھے تھے، میں مجبوری کے دھاگوں سے وہی سپنے پروتا ہوں۔ کسی بچے کے ہاتھوں میں کھلونا دیکھتا ہوں جب، مجھے اپنے وہ مٹی کے کھلونے یاد آتے ہیں، کسی بچے کے ہاتھوں میں کھلونا دیکھتا ہوں جب، مجھے اپنے وہ مٹی کے کھلونے یاد آتے ہیں، کوئی بے فکر بچہ گود میں جب ماں کی سوتا ہے، وہ ماں کی گود کے سپنے سلونے یاد آتے ہیں۔ یہاں فٹ پاتھ کی ننگی زمیں ہے اور میں تنہا، یہاں فٹ پاتھ کی ننگی زمیں ہے اور میں تنہا، تڑپ کے رو بھی لوں خود ہی، میں خود ہی چپ بھی ہو جاؤں، وہ لوری جو میری ماں تھپکیاں دے کر سناتی تھی، اسے گاؤں میں خود ہی اور گاتے گاتے سو جاؤں، میرا وہ گاؤں کا گھر جس میں ماں ہے، ماں کی ممتا ہے، میرا وہ گاؤں کا گھر جس میں ماں ہے، ماں کی ممتا ہے، بہت کچھ اس میں ہے لیکن فقط روٹی نہیں ملتی، میرا وہ گاؤں کا گھر جس میں ماں ہے، ماں کی ممتا ہے، بہت کچھ اس میں ہے لیکن فقط روٹی نہیں ملتی، میری ماں اور بھائی پی کے پانی لیٹ جاتے ہیں کہ جس دن میری بیوہ ماں کو مزدوری نہیں ملتی، تبھی تو شہر آیا ہوں میں دو روٹی کمانے کو، تبھی تو شہر آیا ہوں میں دو روٹی کمانے کو، مجھے تکلیف ہے لیکن انہیں آرام ملتا ہے، اسی احساس سے میں درد سارے بھول جاتا ہوں، میری ہر بے بسی کا ایک یہی انعام ملتا ہے، نہ جانے کتنے آنسو، کتنی یادیں لے کے آیا ہوں، میری ماں گاؤں میں ہے، میں کمانے شہر آیا ہوں، میری ماں گاؤں میں ہے، میں کمانے شہر آیا ہوں۔ عزیز صاحب، آپ بذات خود ایک شاعر ہیں اور فیس بک پر بھی متحرک ہیں، تو آپ اس بات پر مجھ سے متفق ہوں گے کہ شاعری کو آج کل بڑی آسان صنف مانا جانے لگا ہے، جسے دیکھیے وہی شاعری کرنے پر تلا ہوا ہے، اور بلکہ لوگ خود کو استاد بھی سمجھنے لگے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں نو مشق شعراء کو یہی صلاح دینا چاہوں گی کہ اگر شاعری سے رغبت ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شاعری کہنے سے پہلے شاعری سننے کی، پڑھنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ آپ جتنا اچھا پڑھیں گے اتنا اچھا آپ لکھیں گے۔ دوسری بات کہ اچھے شعراء کو پڑھیے، آج کل عروض کی بازار میں کئی کتابیں موجود ہیں، ان کو پڑھیے، اور ہندی میں بھی کتابیں موجود ہیں، جن کو اردو رسم الخط نہیں آتا ہے، حالانکہ میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو شاعری کا شوق ہے اور آپ اردو زبان میں شاعری کرتے ہیں تو آپ اردو رسم الخط کو ضرور سیکھیے، اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی اور آپ اچھی شاعری کر پائیں گے۔
لیکن اگر نہیں آپ کرتے تو بھی عروض کی کتابیں کافی ہندی میں بھی موجود ہیں، تو ان کو آپ پڑھیے ضرور، اور اچھے اچھے شاعروں کو پڑھیے۔ جو بھی صنف آپ اپنانا چاہتے ہیں اس میں اچھے سے اچھے مصنفین کو پڑھیے۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ زبان جو ہے، جو شاعری یا کسی بھی تحریری فن کو جو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے، وہ زبان بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو اگر آپ شاعری کرنا چاہتے ہیں یا اور دوسری کوئی تصنیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ زبان ضرور سیکھیے، زبان سیکھیے، زبان کا گرامر سیکھیے، پھر آپ اس میدان میں اتریے، تو پھر آپ کو کوئی مصنف بننے سے نہیں روک سکتا، شاعر بننے سے نہیں روک سکتا ہے۔ یہ میرا نو مشق شورا سے کو مشورہ ہے۔ اور مشق بہت بڑی چیز ہے، پریکٹس میکس پرفیکٹ، تو مشق ضرور کریں، روز کچھ نہ کچھ لکھیں ضرور، اور کسی استاد کو دکھائیے ضرور۔ یہ بھی جاننا بہت ضروری کہ جو آپ نے لکھا ہے اس میں کہیں کوئی کمی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو آپ سمجھ کے آگے اس کو نہیں کریں گے، اس میں بھی اس کو سدھاریں گے، تو کسی استاد کا ساتھ بھی بہت ضروری ہے۔ تو زبان، مشق اور استاد، یہ تین چیزیں میں شاعری کے لیے ضروری سمجھتی ہوں۔ عزیز صاحب، آپ بذات خود ایک شاعر ہیں اور فیس بک پر بھی متحرک ہیں، تو آپ اس بات پر مجھ سے متفق ہوں گے کہ شاعری کو آج کل بڑی آسان صنف مانا جانے لگا ہے۔ جسے دیکھیے وہی شاعری کرنے پر تلا ہوا ہے، اور بلکہ لوگ خود کو استاد بھی سمجھنے لگے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں نو مشق شورا کو یہی صلاح دینا چاہوں گی کہ اگر شاعری سے رغبت ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شاعری کہنے سے پہلے شاعری سننے کی، پڑھنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ آپ جتنا اچھا پڑھیں گے اتنا اچھا آپ لکھیں گے۔ دوسری بات کہ اچھے شعراء کو پڑھیے۔ آج کل عروض کی بازار میں کئی کتابیں موجود ہیں، ان کو پڑھیے، اور ہندی میں بھی کتابیں موجود ہیں جن کو اردو رسم الخط نہیں آتا ہے۔ حالانکہ میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو شاعری کا شوق ہے اور آپ اردو زبان میں شاعری کرتے ہیں تو آپ اردو رسم الخط کو ضرور سیکھیے، اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی اور آپ اچھی شاعری کر پائیں گے۔ لیکن اگر نہیں آپ کرتے تو بھی عروض کی کتابیں کافی ہندی میں بھی موجود ہیں، تو ان کو آپ پڑھیے ضرور، اور اچھے اچھے شاعروں کو پڑھیے۔ جو بھی صنف آپ اپنانا چاہتے ہیں اس میں اچھے سے اچھے مصنفین کو پڑھیے۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ زبان جو ہے، جو شاعری یا کسی بھی تحریری فن کو جو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے، وہ زبان بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو اگر آپ شاعری کرنا چاہتے ہیں یا اور دوسری کوئی تصنیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ زبان ضرور سیکھیے، زبان سیکھیے، زبان کا گرامر سیکھیے، پھر آپ اس میدان میں اتریے، تو پھر آپ کو کوئی مصنف بننے سے نہیں روک سکتا، شاعر بننے سے نہیں روک سکتا ہے۔ یہ میرا نو مشق شورا سے کو مشورہ ہے۔ اور مشق بہت بڑی چیز ہے، پریکٹس میکس پرفیکٹ، تو مشق ضرور کریں، روز کچھ نہ کچھ لکھیں ضرور، اور کسی استاد کو دکھائیے ضرور۔ یہ بھی جاننا بہت ضروری کہ جو آپ نے لکھا ہے اس میں کہیں کوئی کمی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو آپ سمجھ کے آگے اس کو نہیں کریں گے، اس میں بھی اس کو سدھاریں گے، تو کسی استاد کا ساتھ بھی بہت ضروری ہے۔ تو زبان، مشق
اور استاد، یہ 3 چیزیں میں شاعری کے لیے ضروری سمجھتی ہوں.